نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونفخت فیہ من روحی صدق اللہ مولا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف روح دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ ہجر دی 29ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا اور پھوکی اے دے اندر میں اپنی روح، اے ذکر آدم علیہ السلام دا ایتھے کیتا سونے رب نے کہ جدو آدم علیہ السلام دا پتلا بنا لیا پھر وہ اندر اپنی روح پھوکی، فرشتیاں کو سجدہ کرایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت چیز ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک نو یعنی نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور تو ہی ساری کائنات نو تخلیق فرمایا جہدے وچ روحاں بھی شامل ہے، یعنی روحاں نو بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی تخلیق کیتا ہے۔ تے روح مخلوق ہے اور روح اللہ رب العزت نے جنیاں بھی روحاں انساناں دیاں تخلیق کیتیاں ساریاں عالم رواج ہے۔ جویں جویں کوئی انسان دنیا تے آندا دی روح نو دنیا وچ بھیجیا جاندا، جویں وہ پہلا ساہ دنیا تے آ کے لندا ہے شکم مادر چوں نکل کے تے روح یہ اندر آ جاندی ہے۔ تے تین روحاں وہ جسم ماں دے پیٹ وچ ہی ہوندیاں پیدا، ایک جمادی روح، ایک نباتی روح، ایک حیوانی روح۔ لیکن روح انسانی جیڑی ہے ادو انسان دے اندر جدو پہلا ساہ لندا ہے، اور یہ اللہ رب العزت دا خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے روحاں نو پیدا فرمایا۔ اس واسطے اللہ والے دس دے بھی یہ روح جڑی ہے یہ اللہ پاک دا راز ہے، یہ پیت ہے، اور یہی روح اسم اعظم ہے۔ یہ نال انسان دی بقا آ زندگی قائم ہے۔ جویں انسان دی ڈوری کٹی جائے تو فوراً انسان فوت ہو جاندہ ہے دنیا تو۔ تے اے روح اللہ رب العزت نے اس واسطے پیدا فرمائی ہے تاکہ روح جڑی ہے جیسا کہ سنی رب نے قرآن پاک سے دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور تسی میرا دیدار وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ پھر پیشوا دے رہی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت اور میرے عشق دی معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو۔ تے تانوں میں دنیا دے پیدا ہی اسے واسطے کیتا، میری بارگاہ تک رسائی دا ہی ایکو ذریعہ واحد اور کوئی نہیں۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پہنچیدہ آدمی کا مقام، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مکا لمکاں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں۔ جب انسان دل دیاں اکھاں نہ روح دیاں اکھاں نے دیدے مولا
دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ حاصل کرتا، پھر ہی انہوں عرفان حقیقی، ایمان حقیقی، حق الیقین، فنا فی اللہ، بقا باللہ اور فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا، جس مقصد واسطے سونے رب نے انہوں پیدا کیتا۔ اور یہ روح اسے واسطے رکھی تاکہ روح جسم جو نکل کے جدوں انسان پیر و مرشد دے زیر نگرانی انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کرتا ہے تے او دا رابطے شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ کے توحیدی رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جاتا، راہ مولا دا مسافر بن جاتا، پیر و مرشد کولوں امانت الہی اسم اعظم اللہ دی نعمت حاصل کر کے کردا اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لواندہ، الفلا چمبے دی بوٹی لواندہ، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چلکا کرواندہ، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردا تے پھر روح قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم چونکہ ٹائم سپیس قصے سکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن روح دیگر نوری لطائف اندر دے انہاں گلاں تو آزاد ہے، باطن جانے واحد ہے، انسان ارادے دی قوت نہ پلک چپن تو پہلا جتھے مرضی آ جا سکتا ہے۔ اسے واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر رحمہ اقبال نے فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کنا سمجھا تھا میں۔ اقبال فرمان دے کہ اللہ رب العزت نے میری روح نو عشق دی قوت نہ پلک چپن تو پہلا اپنی بارگاہ تک پہنچاتا، اپنی حضوری دے اندر پہنچاتا۔ اللہ رب العزت نے روح رکھی ہی اسے واسطے تاکہ روح جسم جو نکل کے اللہ مکان دے اندر سیر کرے، اور روح دی سیر جڑی ہے اے حقیقت صلوات تک ہے، اس تو اگے جڑی یہ سیر قدمی حقیقت صلوات تک ہے، سیر روح اگے پھر سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ تے روح اللہ رب العزت نے صرف اسے واسطے رکھی تاکہ انسان دی روح جڑی چونکہ روح ہی عالم لاہو چ سیر کر سکتی ہے۔ تائی کلندری لاہوری اقبال نے فرمایا تاری لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کلندری لاہور تائیں فرما دے کہ علامہ اقبال کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ لاہور دے اندر ہی انسان روح سیر کر سکتی، ہوتے اگے عالم احدیت ہے، عالم لاہوت ہے، مرتبہ اللہ تعیو نزاد دا عالم لاہوت ہے جتھے جڑا انسان دے علم عقل ادراک فہم تو باہر ہے، انسان دی ساری روحی سیر لاہوت دے اندر ہی ہے۔ یہ عالم وحدت و وحدیت جڑا یہ سارے عالم لاہوت دے اندر ہی ہے۔ سب عرض کر رہا سی کہ سونے رب نے روح جڑی ہے وہ پیدا ہی اسے واسطے کی تھی تاکہ روح دے مولا دی نعمت حاصل کرے، اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے صرف انسانوں دیتی ہے۔ یہ نعمت ادو ہی حاصل ہوتی جدو انسان سچے دل نہ دلوں ایمان لے آتا، سچے دل نہ توبہ نصوح کرتا، تمام شیطانی نظامات تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دو مضبوطی نہ پڑتا، اجماعی اہل سنت دے نال رہندا ہے، پھر پیشوا دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرتا ہے، تو پھر یہ نعمت حاصل ہوندی ہے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جڑی روح پیدا فرمائی ہے، تخلیق کیتی ہے، یہ روح جڑی ہے یہ دے اندر امر قرآن و سنت پھر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ اور مدد نال اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دعا توجہ مدد اللہ رب العزت دے فضل و توفیق نال ہی ایک کمال حاصل ہوندا ہے، انسان دی روح قوت پرواز پیدا ہوندی ہے۔ اس واسطے سونے رب نو انسان نو چاہیے کہ سونے رب نو راتیں تنہائیاں جدوں رو کے بنائے اور خوب ریاضت و مجاہدہ کرے، راتاں اللہ دی یاد ذکر عبادت چ گزارے، غافل لوگاں تو الگ ہو گئے، خوب اس راہ محنت کرے۔ اللہ دا قرآن جواب ہے پھر جڑا ساڈی راہ چ ریاضت مجاہدہ اور محنت کردے آ اور جڑا سچے دلوں کشتیاں پھوک کے ناقابل واپسی ارادے نا اللہ طرف جاندے نے، عدید مولا طالب نے راہ مولا دے مسافر بن گئے، تلاشے مولا جی لگے رہندے، سنا رب دا وعدہ پھر انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دیاں گا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان
سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سائے تیری ذات دے تیرے حبیب دے پیرے پیشوا ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑی خطاں گناہ غلطیاں لگ جاؤں معاف فرمائی، اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی اللہ بس، تو باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین۔